الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 36 تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 کی ہے، اور یہ 12 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دن بنا دیے جس دن زمین و آسمان کو بنایا. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے محترم ہیں، بڑی فضیلت والے، بڑی عزت والے مہینے ہیں. حضرات، آپ سب جانتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے، اور آج ہی ہماری ہجری نئی تاریخ کا آغاز ہوا ہے. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اسلامی نیا سال شروع ہوا ہے. تو محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے، محرم کے حوالے سے عام مسلمانوں کے ذہنوں میں بہت سارے غلط تصورات ہیں، بہت سارے غلط عقائد پائے جاتے ہیں اور غلط خیالات پائے جاتے ہیں جو کہ شریعت کے بالکل خلاف ہیں. ماتم مناتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، غم منانے کا مہینہ کہتے ہیں، منحوس مہینہ کہتے ہیں، نحوست کا مہینہ کہتے ہیں. اسی لیے اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، اسی لیے اس مہینے میں کوئی اچھا پروگرام نہیں کرتے، گھر کی افتتاح نہیں کرتے، کسی نئے کام کا آغاز نہیں کرتے، شاپ کی اوپننگ نہیں کرتے. اس تصور کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ اس تصور کا پس منظر یہی ہے کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، ان کو قتل کر دیا گیا. حضرات،
ان کے شہید ہو کے 1400 سال گزر چکے، لیکن آج بھی یوم عاشورہ کے بجائے محرم کی 10 تاریخ کو یوم شہادت کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ تو لوگ نہیں رکھتے، یوم عاشورہ کا نام تو ان کو پتہ نہیں، لیکن یوم شہادت کے نام سے لوگ اس کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اس دن کے نام کو یہ بدل دیے، اور پہلے عشرے میں، محرم کے پہلے 10 دنوں میں شیعہ حضرات کی تقلید کرتے ہوئے بہت سارے لوگ کالا لباس پہن لیتے ہیں، پہلے عشرے میں گوشت نہیں کھاتے، اور پہلے عشرے میں جگہ جگہ پانی اور شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں، اور جگہ جگہ تعزیت کے جھنڈے لگاتے ہیں، پیروں کو بٹھاتے ہیں اور پنجے مقرر کرتے ہیں، اور آستانوں میں بیٹھ کے روتے دھوتے ہیں، سینہ چاک کرتے ہیں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ حضرات، ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح حاضر ہوتی ہے۔ حضرات یاد رکھیے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اور آپ بہت محبت کرتے ہیں۔ آل بیت سے، اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کے نواسے اور نواسیاں، ان سب سے اور آپ کی اولاد سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے اور ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے 2 نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں فرمایا تھا، سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما ریحانتان فی الدنیا، حسن حسین میرے 2 نواسے دنیا میں میری راحت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ حضرات، ان سے محبت کرنا ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن ان کی محبت میں شیعہ کی طرح غلو کرنا، حد سے بڑھا دینا، ان کو خدا کا درجہ دے دینا، یا حسن، یا حسین، یا علی، المدد، اس طرح کے الفاظ آپ گاڑیوں پہ، دکانوں پہ لکھے ہوئے دیکھتے ہوں گے، یہ سب غلو کے مظاہر ہیں۔ تو چلیے آج میں اس جمعہ میں مختصر وقت میں شہادت حسین کی تاریخ کیا ہے، تاریخ حیثیت کیا ہے، مختصر طور پہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرات، خلافت راشدہ میں، یعنی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں ایک آدمی پیدا ہوا عبداللہ بن سبا کے نام سے۔ عبداللہ بن سبا نامی آدمی یہ یہودی تھا، مسلمانوں کی صف میں منافق بن کے داخل ہوا، اور داخل ہو کے مسلمانوں کے اندر غلط قسم کے عقائد کو، خیالات کو، تصورات کو پھیلانا شروع کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اسی کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، اسی عبداللہ بن سبا کی وجہ سے۔ ان کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، لیکن اسی عبداللہ بن سبا سبائی فتنے کی وجہ سے، جیسے 3 خلفاء بہت سارے ممالک کو فتح کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح نہیں کر سکے، اسی سبائی فتنے کی وجہ سے۔ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ لیا جس کو بہت سارے صحابہ نے پسند نہیں کیا بلکہ نکیر کیا۔ ان کا فیصلہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائے تخت کیپٹل سٹی کوفہ کو بنایا، جبکہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائے تخت کیپٹل سٹی مدینے کو بنایا۔
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیوں لیا؟ کوفہ کو کیپٹل سٹی کیوں بنایا؟ کوفیوں پر اعتبار کرتے ہوئے، کوفیوں کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے کوفہ کو پائے تخت بنایا۔ اس کے باوجود کوفہ والے غداری کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے۔ فجر کی نماز کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے ہی میں عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے ہی میں شہید کر دیا۔ ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے فرزند حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ بنے، خلیفہ بنے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں بہت انتشار ہے، بہت اختلاف ہے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت معاویہ کو سپورٹ کر رہی ہے اور مسلمانوں کی دوسری جماعت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں بہت انتشار ہے، اختلاف ہے، تو فوراً حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کو بلائے اور بلا کر صلح کر لیے۔ کہا کہ دیکھو میری وجہ سے لگتا ہے کہ مسلمانوں میں بہت اختلاف پھیلا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں میں انتشار ہو، اختلاف ہو۔ کہنے لگے کہ میری خلافت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آج سے آپ بادشاہ ہیں مسلمانوں کے، آپ خلیفہ ہیں۔ سن 40 پر ایک ہجری کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، یہ بہت بڑی قربانی تھی کہ خلافت کی کرسی کو انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوالے کر دیا۔ جیسے ہی حوالے کیا پورا اختلاف ختم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی صادق آئی، آپ نے اس وقت جو فرمایا تھا وہ سچی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، حضرت حسن چھوٹے بچے تھے، گود میں تھے، آپ نے فرمایا تھا ان بنی ھذا سید فلعل اللہ ان یصلح بین طائفتین عظیمتین من امتی۔ کہا کہ یہ میرا بیٹا سردار بنے گا، میرا بیٹا حسن سردار بنے گا، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مسلمانوں کی دو بڑی لڑتی جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کر دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صادق آئی۔ سن 40 پر ایک ہجری کو عام الجماعہ کا نام دیا گیا۔ مورخین اس سال کو اتحاد کا سال نام دیے، اتحاد اتفاق کا سال ہے یہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی کی قربانی دی۔ یاد رکھیے شراب کا نشہ کرسی کے نشے کے سامنے چھوٹا ہوتا ہے۔ انسان کو اختیار، اقتدار، بادشاہ بننے کا نشہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ شراب کا نشہ اس کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی قربانی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس کے باوجود کوفیوں نے غداری کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کے شہید کر دیا، زہر دے کے شہید کر دیا۔ ان کے شہید ہونے کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد نامزد کیا، یعنی معاویہ کے بعد جو بادشاہ بنے گا وہ یزید ہے، انہوں نے نامزد کر دیا۔ نامزد کرنے کے بعد سارے مسلمانوں نے بیعت کر لی، سوائے 2-4 کے، سارے لوگ بیعت کر لیے کہ معاویہ کے بعد یزید مسلمانوں کے بادشاہ بنیں گے۔ معاویہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ یزید کی خلافت کو، ولی عہدی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا۔ کیا لکھا کہ مدینے میں کچھ بڑے لوگ ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یزید کی ولی عہدی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ تو مدینے کے گورنر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے اور بلا کر کہا کیا بات ہے کہ تم ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دو، میں سوچ کر بتاؤں گا۔
انہوں نے کہا کہ ہم سوچ کر بتائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن انہوں نے سوچ کر یہ فیصلہ لے لیا کہ نامناسب سمجھا یزید کی ولی عہدی کو، اس لیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے کیا کیے، وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ میں جا کر وہ آباد ہو گئے، مکہ میں جا کر رہنے لگے۔ جب یہ بات اہل کوفہ کو معلوم ہوئی، کیا بات؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بات کوفہ والوں کو معلوم ہوئی تو کوفہ والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمدردی میں خطوط لکھنا شروع کیے، خط لکھنا شروع کیے، بہت سارے خط لکھے، کہنے لگے ہم بھی یزید کی خلافت کو نہیں مانتے اور آپ بھی نہیں مانتے، چلو آپ یہاں آ جاؤ، کوفہ آ جاؤ، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، ہم آپ کو خلیفہ بنا لیں گے۔ حضرت حسین کو بہت سارے خط لکھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے خطوط کو لے کر اور 150 آدمی کو لے کر کوفہ نکلنے کے لیے تیاری بھی کرنے لگے۔ اور جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجے، کہا کہ جا کر کوفہ کے حالات کیا ہیں دیکھ کر آؤ، وہاں کے حالات کیا ہیں، کیا میں وہاں جا سکتا ہوں، حالات سازگار ہیں کیا میرا جانا وہاں کے لیے مناسب ہے کیا؟ مسلم بن عقیل گئے، جانے کے بعد وہاں کے لوگ بڑی عزت کیے، ان کی بڑی عزت کیے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، گورنر تھا، عبید اللہ بن زیاد تھا، سب نے عزت کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوفہ آ جائیں گے تو ہم سب ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے اور ان کو بادشاہ مان لیں گے۔ 18,000 آدمی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ اگر حسین یہاں آ جائیں گے تو ہم ان کو بادشاہ بنا لیں گے، ان کو خلیفہ مان لیں گے۔ 18,000 آدمی بیعت کیے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اب نکل گئے کوفہ کے لیے۔ راستے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور کہنے لگے حسین تم کہاں جا رہے ہو؟ کوفہ مت جاؤ، یہ میرا مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اتنے خطوط آئے ہیں، وہ لوگ ہمدردی سے مجھے بلائے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ نکل گئے، جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر راستے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور انہوں نے کہا اے حسین کیا تم کوفہ والوں پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو؟ یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے آپ کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کر کے شہید کر دیا، یہی کوفہ والے ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کر کے شہید کر دیا، تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ کوفہ مت جائیے۔ مگر حسین کسی کی بات نہیں مانے، وہ نکلنا چاہتے تھے، نکل گئے۔ جیسے ہی وہ کوفہ پہنچے، کوفہ پہنچنے کے بعد ان کو خبر ملی کہ وہاں کا گورنر عبید اللہ بن زیاد نے حسین کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بقرعید کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے تو کوئی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ عبید اللہ بن زیاد فوج لے کر آ گیا، فوج لے کر آ گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، تمہارے بلانے سے میں آیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، یہ بلایا گیا ہے۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حالات بہت خراب ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نکل جاتا ہوں کوفہ سے، مجھے چھوڑ دو یہاں سے، یا تو میں مدینہ چلے جاؤں گا یا تو میں یزید سے بات کر لوں گا، صلح کر لوں گا، یا تو مجھے چھوڑ دو، کسی اسلامی ملک کی سرحد پہ جا کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر، اس نے کہا کہ نہیں تم پہلے ہتھیار ڈال دو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز میں ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے فوج کو حکم دیا کہ ان پر چڑھائی کرو۔ فوج چڑھائی کی
میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کر کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جسم سے الگ کر کے ان کے سر کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے جب رکھا گیا تو عبید اللہ بن زیاد ایک چھڑی لکڑی لے کر ان کے چہرے کو کھرچنے لگا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا خبردار عبید اللہ بن زیاد اپنی لاٹھی کو ہٹاؤ، اللہ کی قسم لاٹھی سے تم ان کے چہرے پہ جہاں کھرچ رہے ہو چھپا رہے ہو میں نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا لکڑی کو تم وہاں سے ہٹاؤ۔ تو یہی واقعہ ہے حضرات، یہ تاریخی پس منظر ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے پورا کردار واقعے میں عبید اللہ بن زیاد کا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا کربلا کے میدان میں۔ جب حسین کی شہادت کی اطلاع مدینے کے گورنر یزید کو ملی، جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے ولی عہد تھے، مسلمانوں کے خلیفہ، یزید کو جب اطلاع ملی کہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ بہت رونے لگے، یزید رونے لگے، اور کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد پر بہت غصہ ہوئے اور ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے تو صرف حسین کی بغاوت کو کچلنے کا حکم دیا تھا، مگر تم نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر یزید نے حسین رضی اللہ عنہ کی جو بھی رشتہ دار ہیں، ان کے اولاد ہیں، ان کو اپنے پاس بلایا، بڑی عزت کر کے عزت کے ساتھ ان کو اپنے گھروں کو واپس کیا۔ یہاں پر ایک بات آپ غور کریں گے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اجتہادی ان کی غلطی تھی۔ اجتہادی غلطی یہ صادر ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ حادثہ، یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ دیکھیے شریعت کہتی ہے بادشاہ کوئی بھی ہو اس کی اطاعت کرنا چاہیے، اسمعوا واطیعوا ولو تأمر علیکم عبد حبشی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کی بات مانو، بادشاہ کی اطاعت کرو، اگرچہ کہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، حبشہ کا غلام بھی اگر تمہارا بادشاہ بن جائے، امیر کی اطاعت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے حکمران اور ایسے بادشاہ آئیں گے جو اپنا حق تو زبردستی لے لیں گے مگر تمہارا حق تم کو نہیں دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ایسے وقت میں ہم کیا کریں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بادشاہ کی اطاعت کرو، آخرت میں اللہ کا حساب تم سے لے لے گا۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کوئی بھی ہو اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے جو لوگ بھی بادشاہ کی بات نہیں مانتے، امیر کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، بادشاہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا مگر اس کے بغاوت کرنے والوں کا ہی ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ جو بادشاہ کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ انہی لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ یہاں وہی ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ دوسری بات یہاں دیکھیے، کوفہ والوں کی غداری کو دیکھو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بے یار و مددگار پائے، کوفہ میں دیکھا کہ اب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، فوج لڑنے کے لیے تیار ہے، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ، یہ نالائق لوگ جنہوں نے میرے باپ کو شہید کیا، جنہوں نے میرے بھائی حسن کو شہید کیا، اب یہ لوگ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ اس اجتماعیت کو بکھیر دے، ان کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دے۔ ان کی بد دعا کا نتیجہ تھا، اہل علم لکھتے ہیں کہ ان کی بد دعا کا نتیجہ تھا عراق میں ہمیشہ سے ظالم بادشاہ آئے ہیں۔ عراق کی تاریخ پڑھ لو، حجاج بن یوسف سے لے کر صدام حسین تک ہمیشہ وہاں ظالم حکمران آئے ہیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا کا نتیجہ تھا۔ صرف اس واقعے کو لے کر آج دنیا کے اندر، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ماتم مناتے ہیں،
شیعہ حضرات کی تقلید کرتے ہوئے، شیعہ حضرات کی پیروی کرتے ہوئے، حضرات مجھے ایک بات بتائیے، کیا دنیا کے اندر صرف ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی شہید ہوئے ہیں؟ نہیں، ان سے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی بے دردی سے شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسین کے باپ ہیں کیسے ان کو شہید کیا گیا، ان کے بھائی حسن ہیں، اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، پیارے نبی نے ان کو شہیدوں کے سردار کہا۔ مصعب بن عمیر شہید ہوئے، کیسے کیسے بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، تو لیکن سب کو چھوڑ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ماتم منانا یہ کہاں تک درست ہے؟ اصل میں یہ شیعہ حضرات کی طرف سے آیا ہوا یہ رسم ہے، ان کی طرف سے آئی ہوئی یہ عید ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے۔ عام مسلمان، سنی مسلمان، نام نہاد مسلمان، ان پڑھ مسلمان، ان کو دین کا کچھ علم نہیں، شیعہ کی تقلید کرتے ہوئے محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں کوئی گوشت نہیں کھاتے، محرم کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں گھر کا افتتاح نہیں کرتے، محرم کے مہینے میں کسی شاپ کی اوپننگ نہیں کرتے، محرم کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا یہ محترم مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے، یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز جس مہینے سے ہوتا ہے وہ محترم مہینہ، اسلامی سال کا اختتام جو ہوتا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ، وہ بھی محترم مہینہ ہے۔ تو ہمارے پاس سارے دن اچھے ہیں، سارے مہینے اچھے ہیں، سارے اوقات اچھے ہیں، اس طرح فلاں دن کو برا کہنا، فلاں مہینے کو برا کہنا اور اس میں ماتم منانا کی اجازت نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال ہو کے کتنی صدیاں گزر گئی، آج بھی رو رہے لوگ آستانوں میں بیٹھ کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے انتقال پہ 3 دن سے بڑھ کر ماتم منانے، غم منانے کی اجازت نہیں، سوائے بیوی کے۔ بیوی کو 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منائے گی شوہر کے انتقال پہ، شوہر کے وفات پہ۔ حضرات ہندوستان کے اندر یہ جو 9ویں صدی ہجری میں تیمور لنگ نامی بادشاہ تھا، وہ شیعہ تھا، اس نے ہندوستان میں یہ سب چیزوں کو ایجاد کیا۔ اس لیے ہم سنی مسلمانوں کو ہوشیار ہونا ہے، شیعہ کی تقلید نہیں کرنا ہے، ان کی پیروی نہیں کرنا ہے۔ حضرات آخری بات، چونکہ اسلامی نیا سال شروع ہوا ہے، نیا سال ہم اچھے عزائم کے ساتھ شروع کریں۔ نیا سال کی ابتدا میں دیکھیے نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر، اس طرح کے الفاظ ہمارے صحابہ سے، ہمارے اسلاف سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ زندہ قوموں کی یہ پہچان ہے، زندہ لوگوں کی یہ پہچان ہے کہ جب بھی ایک نیا سال آتا ہے پچھلے سال کا احتساب کرتے ہیں، پچھلا جو سال گزرا ہے اس میں ہم نے کتنی عبادت کی، کتنی نافرمانی کی، پچھلا سال جو گزرا ہے اس میں ہم نے کتنی نمازوں کو پڑھا ہے، کتنی نمازوں کو ضائع کیا ہے، اپنا حساب لینا چاہیے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے اللہ تمہارا حساب لینے سے پہلے تم خود اپنا حساب لے لو۔ وزنوها قبل ان توزنوا، اللہ تمہارا عمل تولنے سے پہلے تم خود اپنے آپ کو تول کے دیکھ لو کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا نیا سال شروع ہوا ہے، جیسے اچھا دن ہے، فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال کے سارے دنوں کو اچھے انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر بلا سے، ہر وبا سے حفاظت فرمائے۔ اے مالک الملک ہم سب کو صحت اور تندرستی کی دولت نصیب فرما۔ اے پروردگار عالم، 7 آسمان والے 7 زمین والے پروردگار ہم سب کو عافیت اور سکون کی دولت نصیب فرما۔ اے پالنہار ہم سب کی زندگی میں عزت اور شان کی عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں سے، ظالم بادشاہوں سے، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سچے پکے مسلمان بننے اور زندگی بھر ایمان پر قائم رہنے اور کلمہ لا الہ الا اللہ والی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی